الرحیم پرواز تو دونوں کی ہے اس ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور ہے مجاہد کی اذاں اور۔ آج معزز سامعین گرامی قدر بڑے درد دل کے ساتھ اس بات کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ یہ وطن عزیز جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا، جس کے دارالخلافے کو ہم نے اسلام آباد کہا، کرونا بیماری ختم ہوگی اللہ کے سامنے جھکنے سے، اللہ کو سجدہ کرنے سے۔ ہمارے حکمرانوں نے کرونا سے نجات کا حل ڈھونڈا، مندر بنا دیا جائے۔ مزید حل کیا ہے؟ مسجدیں گرا دی جائیں۔ آج افسوس اور ظلم کی بات یہ ہے کہ 20 سے 25 سال پرانی مسجد، کوئی ہمیں کہانیاں نہ سنائی جائیں، 20 سے 25 سال پرانی مسجد توحید ماڈل ٹاؤن اسلام آباد انڈسٹریل ایریے کے پاس، اس کو مسمار کیا گیا، اس کو شہید کیا گیا۔ صرف اہل حدیث علماء، قاری آصف صاحب، ان کے بیٹے احمد محمد، انہی کو نہیں، دیوبند کے علماء ثناء اللہ صاحب اور عابد صاحب اور اس طرح کے دیگر علماء کو گرفتار کر کے سی ڈی اے، اس بہانے سے کہ این او سی نہیں ہے۔ ہاں صاحب، این او سی تو آپ کے بنی گالہ کا بھی نہیں ہے۔ این او سی کی کیا ویلیو ہے؟ جو مسجد 25 سال پرانی ہو، ہم قانون شکن لوگ نہیں ہیں، قانون کی پاسداری کرنے والے ہیں، لیکن جو مسجد 20 سے 25 سال پرانی ہو اس کا این او سی کا تقاضا ہی لغو ہے۔ این او سی کا قانون تو آئے ہی بعد میں ہے، اور اس قانون کے اوپر بھی آپ کو پتا ہے علماء کے تحفظات موجود ہیں۔ پاکستان بھر میں 90% مساجد کے این او سی آپ کو پتا پروسیس میں ہوتے ہیں، لیکن مسجدیں چل رہی ہوتی ہیں۔ کیا اس ایشو پہ مسجد کو شہید کیا جا سکتا ہے؟ یہ کرپٹ مافیا جن کے منہ کے اندر رشوت اور مال نہ پھینکا جائے تو یہ مسجدوں کو بھی گرا دیتے ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ یہ مسجد گرانا سی ڈی اے کے لیے اتنا آسان ہوا کیوں ہے؟ یہ حکومتی ترجیحات کا فرق ہے۔ جو حکومت اسلام آباد کے اندر مندر بنائے گی وہ مسجدیں بھی گرائے گی۔ بت گر اور بت شکن کا جو بنیادی فرق ہوتا ہے، اور مسجد کے نام سے ہی حیا کر لینی تھی۔ مسجد کا نام ہے مسجد توحید۔ ہم آپ کو، آئی جی اسلام آباد کو، سی ڈی اے کو، حکمرانوں کو یہ بات کہتے ہیں ایسا نہ ہو یہ مسجد کا گرنا تمہارے اقتدار کے گرنے کی نوید ثابت ہو جائے۔ خدا کا خوف کرو، ان مسجدوں کے اوپر ظلم و تشدد بند کرو۔ نئی نئی کہانیاں، کوئی پہلے این او سی کی سٹوری چلاتے رہے، قاری صاحب گرفتار ہے، رابطہ نہیں ہو رہا۔ سب سے پہلے سہالہ تھانے کے اندر وہاں پہ ہمارے ساتھی جا رہے ہیں، ان کو بلا وجہ، جو بغیر کسی وجہ کے گرفتار کیا گیا۔ اگر آپ کے پاؤں اتنے مضبوط ہوتے اور آپ کے پاس کوئی لیگل اور قانونی اس مسئلے کا حل ہوتا اور آپ سمجھتے آپ حق پہ ہیں، تو آپ ایک وکیل نہ کھڑا کرتے۔ اگر حکومت کی جگہ تو سرکار باگزار کرائے، پھر آپ کو ایک پرسنل بندے کو کھڑا کیوں کرنا پڑا؟ 3 فٹ کے کھالے کی خاطر، کچھ نالے اور گندے نالے کی جگہ کی خاطر آپ نے پوری مسجد کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا۔ سب سے پہلے ہمارا مطالبہ حکام بالا سے کہ اس مسجد کا جو نقصان ہوا اس کو پورا کیا جائے۔ ہوا کیا؟ اب یہ بھی سمجھ لیجئے، جو مختصر بات ہے وہ یہ ہے، یہ مسجد 20 سے 25 سال پرانی ہے، غریب علاقوں، غریب آبادی میں ہے، وہ پرانے طرز کی بنی ہوئی تھی، کوئی مسئلہ مسائل نہیں۔ لوگوں نے فنڈ ریزنگ کی، پیسے اکٹھے کیے، سارے علاقے میں امن و سکون، فرقہ واریت کے بغیر معاملہ چل رہا ہے۔ آپ خود بتائیں، دیوبند علماء بھی گرفتار ہو گئے ہیں، اور وہاں پہ جب انہوں نے 1 سے 1.5 کروڑ کا فنڈ اکٹھا کیا، ان سے یہ غلطی ہو گئی کہ انہوں نے مسجد کو گرا کے نئے سرے سے بنایا۔ یہ غلطی ہے۔ آپ خود بتائیں، جو 20-25 سال پرانی مسجد ہو اس کے اوپر این او سی کا قانون تو لاگو ہی نہیں ہوتا۔ یہ نئے سرے سے مسجد نہیں تھی بن رہی کہ این او سی اپلائی کیا جائے یا پروسیس میں چلا جائے۔ یہ پرانی مسجد کی تعمیر نو کی گئی، آپ یوں کہہ لیں کہ اس کی تدین و آرائش کی گئی۔ اس وقوعے کی آڑ لے کے سی ڈی اے نے اور حکومت نے مسجد توحید کے اوپر جو ظلم کیا، میں اپنے دیوبندی، اپنے بریلوی بھائیوں سے یہ بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ آئیے سب مل کے اس مسجد گراؤ حکومت کے خلاف یکجا ہو جائیں، اس مندر بناؤ حکومت کے خلاف یکجا ہو جائیں۔ ہم سے اور تم سے اور درباری اور سرکاری ملاؤں سے بہتر تو وہ چودھری پرویز الہی نکلا جس نے یہ کہہ دیا کہ اسلام کے اوپر بھی یہ اسلام نہیں، ریاست مدینہ کی بھی توہین ہے اسلام آباد میں مندر بنانا۔ اور اللہ کا خوف کرو، مندر بنا رہے ہو، مسجدیں گرا رہے ہو۔ فی الفور آئی جی اسلام آباد اس بات کا نوٹس لیں، ہمارے علماء کو فی الفور آج رہا کیا جائے۔ کیا جرم ہے ان کا؟ اور دوسری بات ہے، یہ جو مسماری ہوئی ہے اس کے پیسے حکومت ادا کرے اور اس کی اثر نو تعمیر کرے، ورنہ وہی بات ہے پھر ہم بولیں گے تو افسوس بے شمار، سوہن ہائے گفتنی، خوف فساد خلق سے نہ گفتہ رہ گئی۔ ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم آئین پسند لوگ ہیں،
ہمیں اس بات کے اوپر مجبور نہ کیا جائے کہ ہم دھرنے اور احتجاج کی وہ تحریک شروع کر دیں کہ پھر آپ کی حکومت ڈہ جائے۔ اللہ کرے کہ جو بات میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے اور آپ فی الفور ہمارے مطالبات کو پورا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔